سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے اور حرم کعبہ کے اندر جا کے آپ نے خطاب شروع کر دیا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ کفار قریش آپ پہ ٹوٹ پڑے، اتنا مارا سیدنا صدیق اکبر کو کہ آپ لہو لہان ہو گئے، بیہوش ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر کو ان کے گھر والے اٹھا کے ان کے قبیلے والے لائے گھر میں لا کے ہوش دلوایا۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے جو زبان اقدس پہ آپ کے الفاظ جاری تھے وہ یہی تھے، بتاؤ آمینہ کے لال کا کیا حال ہے، آمینہ کے لال کا کیا حال ہے، نبیوں کے امام کا کیا حال ہے۔ سارے قبیلے والے کہنے لگے تجھے انہی کی وجہ سے تو مار پڑی ہے، ان پر تو ایمان لایا ہے، کافروں نے تیرے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، اب تجھے نکال کے لائے ہیں موت کے گھاٹے سے اور تو پھر ان کا ہی پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے جو کچھ بھی ہو جائے بس مجھے یہ بتاؤ کہ نبیوں کے امام کا کیا حال ہے، نبیوں کے امام کا کیا حال ہے۔ بڑی مشقت کے بعد آپ کے قبیلے والے ناراض ہو کے چلے گئے، آپ کے قبیلے والے ناراض ہو کے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو آپ کی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں پاس ہی تھی۔ ماں کہنے لگی ہے ابو بکر چل کھانا تو کھا لے، تیرے محبوب کا بھی حال پوچھ لیتی ہیں، پہلے کھانا تو کھا۔ کہا نہیں کھانا بھی نہیں کھانا جب تک مجھے یہ نہ پتہ چل جائے آمینہ کے لال کی طبیعت کیسی ہے، آمینہ کے لال کی طبیعت کیسی ہے۔ ماں تو اس وقت آپ ان کی والدہ محترمہ ام الخیر اس وقت ایمان نہیں تھی لائی، لیکن بعد میں ایمان لے آئی، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی ہے سیدنا صدیق اکبر کی 4 نسلیں صحابی ہیں، 4 نسلیں صحابی۔ سیدنا صدیق اکبر بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہوئے، آپ کا بیٹا بھی صحابی ہوا، اس سے آگے نسل بھی صحابی ہوئی۔ کھانا نہیں کھایا آپ نے۔ حضرت ام جمیل حضرت عمر کی بہن تھی، ان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا حضرت ارقم کے گھر کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ نبی پاک کا کیا حال ہے۔ کھانا نہیں کھایا آپ نے اور بے ہوشی کی طاری تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ پتہ کروایا نبی پاک حضرت ارقم کے گھر ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، سیدنا صدیق اکبر نے ماں کو ساتھ لیا اور نبی پاک جس گھر میں تشریف فرما تھے وہاں چلے گئے۔ جب ایک محب نے اپنے محبوب کو دیکھا، ساری مارے بول گئی، عشق دیاں آگاں نہیں اُلائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ تو وہ محبت کی آگ تھی۔ جیسے ہی نبی پاک کا چہرہ دیکھا، ادھر سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ادھر سے صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک محبوب اپنے محب کے گلے لگ کے رویا، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، اور کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ اے محبت میں اسے سنا کے رہوں وہ مجھے سنا کے روئے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی رونے لگے، امام الانبیاء بھی رونے لگے۔ جب بات اس حد تک پہنچی تو نبی پاک کو سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، اگر آپ کا حال ٹھیک ہے، اگر آپ حشاش بشاش ہیں، صدیق کو دنیا کی ماروں کی کوئی پرواہ نہیں، میری زندگی کی ساری آرزو آپ کے نام پہ قربان۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد و شان مصطفیٰ۔ فرمایا آپ ٹھیک ہیں تو ہم بھی ٹھیک ہیں، کیوں نہ کہوں اغیثنی حبیبی، اسی نام سے تو مصیبت ٹلی ہے۔